کیا ایک معمولی سی غلطی انسان کو اپنے ہی نظروں میں گرا سکتی ہے؟ اور کیا اپنی عزت بچانے کے لیے بولا گیا ایک جھوٹ اس غلطی سے بھی بڑی برائی بن سکتا ہے؟ اعجاز احمد فاروقی کے افسانے ایک خاکی کا معراج نامہ میں عبداللہ ایک ایسی ہی اندرونی کشمکش سے گزرتا ہے جہاں استاد اور شاگردوں کے درمیان پیش آنے والا ایک معمولی واقعہ اسے اپنے باطن کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی کی کہانی نہیں بلکہ خود احتسابی، تزکیہ نفس اور اپنی ذات کو پہچاننے کی کہانی ہے۔ سماعت فرمائیے دریافت سے منتخب کہانی جس کا عنوان ہے ایک خاکی کا معراج نامہ، افسانہ نگار اعجاز احمد فاروقی، ظفر جمیل، دریافت ڈیجیٹل پر آج اس کی دوسری اور آخری قسط پیش کر رہے ہیں۔ لڑکوں سے تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ لفظ تم نے جان بوجھ کر غلط لکھا تھا؟ جی ہاں، یہ تم اچھا کر رہے ہو یا برا؟ عبداللہ پھر چپ ہو گیا۔ پہلی غلطی محض اتفاقی تھی؟ جی ہاں۔ اور دوسری غلطی کی تم باقاعدہ منصوبہ بندی کر رہے ہو؟ جی ہاں۔ پہلی غلطی محض غلطی تھی اور دوسری غلطی نہیں، برائی ہے۔ جی ہاں، آپ کا قیاس درست ہے۔ تو پھر تم جھوٹ بولنے کی منصوبہ بندی کیوں کر رہے ہو؟ لڑکوں کی نظر میں اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے۔ اس سے ساکھ بحال ہو جائے گی؟ جی بالکل بحال ہو جائے گی۔ عبداللہ یہ تو تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن کیا اس سے کسی اور جگہ تمہاری ساکھ خراب نہیں ہو جائے گی؟ یہ سن کر عبداللہ گمسم ہو گیا، گویا تم کو احساس ہے کہ کسی اور جگہ تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ عبداللہ کس مسا کر رہ گیا۔ عبداللہ لڑکوں کی نگاہ میں مکرم ہو کر، کیا تم خود اپنی نظروں میں گر نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ نے شرمسار ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عبداللہ جہاں تمہیں لاہوتی ہونا چاہیے وہاں تم ناری و ناسوتی کیوں ہو رہے ہو؟ معلوم نہیں؟ یہ تمہیں معلوم ہے آخر جھوٹ، مکر و فریب کی منصوبہ بندی کس لیے ہے؟ عبداللہ بوکھلا گیا۔ اس وقت تمہارا منصب یہ نہیں ہے کہ تم بددیانتی کی منصوبہ بندی کر کے لڑکوں کو شرمسار کرو، بلکہ تمہارا کام اس خناس سے بھڑ جانے کا تھا جو تمہیں تاریکی سے تاریکی میں لے جا رہا ہے، لیکن اس نے تمہیں گرا لیا ہے، تم گر گئے ہو، لہذا گری ہوئی حرکات کرنے لگے ہو۔ لاہوتی کوزاگر عبداللہ کے باطن کے تاریک کونے خدروں کو اجالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ عبداللہ اس کی یورش کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اور آہستہ آہستہ حواس باختہ ہوئے جا رہا تھا۔ عبداللہ لڑکے تمہاری بددیانتی اور جھوٹ کی منصوبہ بندی نہیں جانتے، لہذا وہ یہ مان لیں گے کہ تم نے دیدہ و دانستہ ایک لفظ غلط ہجوں میں لکھ کر انہیں آزمایا تھا اور وہ اس آزمائش میں کورے ثابت ہوئے تھے۔ لیکن تم خود کیا نہیں جانتے کہ تمہاری منطق عذر گناہ کی منطق ہے، اور عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ تم بچوں کو شرمسار کرتے ہوئے خود مدتوں تک شرمسار رہو گے۔ جو دام ہم رنگے زمین تم بچھا رہے ہو وہ تمہیں راس نہیں آئے گا۔ لڑکوں نے تمہیں نالائق سمجھا ہے تو کیا تم نالائق ہو گئے ہو؟ تمہیں نالائق سمجھنا ان کی نالائقی ہے اور
انہیں اس نالائقی کی سزا دینا چی مانی دارد، اور پھر اس سزا کے لیے ہوئے بدرا بہانہ بسیار والا وطیرہ اپنانے کا جواز کیا ہے؟ انہیں تو تم جو سزا دو گے، لیکن جو سزا اپنے آپ کو دو گے اس کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ کرنے کا کام نہیں ہے؟ جب عبداللہ صفر ہو گیا تو پھر وہ محتسب لاہوتی کوزگر رخصت ہو گیا، اور جاتے جاتے اس کو ایک بیج کی قوت نمو سے سرشار کر گیا۔ اب صفر عبداللہ کے خول سے ایک نیا جاندار اور ہوشیار عبداللہ نمودار ہونے لگا، اور ایک بار پھر وہ مقراض صفت نظر سے اپنا جائزہ لینے لگا۔ اب وہ اپنے آپ کو لڑکوں کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا، اب وہ اپنے آپ کو عزت کی بحالی کے متورم ذہن سے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اب وہ چلی ہوئی پندار کی تسکین کے لیے بھی اپنا جائزہ نہیں لے رہا تھا، اب وہ رموز دنیا کے لیے بھی اپنے آپ کو کھنگال نہیں رہا تھا، اب وہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے چھان پھٹک رہا تھا کہ نفس مطمئنہ سے شیر و شکر ہو سکے۔ عبداللہ اپنے آپ میں مگن تھا، اس کا چہرہ پل پل متغیر ہو رہا تھا، اور اس کی اندرونی کشمکش کی عکاسی کر رہا تھا۔ ایک طالب علم جو اپنے استاد کے مضطرب چہرے کو دیکھ کر مضطرب ہو گیا تھا، اس نے اٹھ کر کہا، سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی لاؤں آپ کے لیے؟ یہ سن کر گم سم عبداللہ ہوشیار عبداللہ ہو گیا۔ اس نے شگفتہ انداز میں مسکراتے ہوئے بے اختیار کہا، نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آپ نے جی خوش کر دیا ہے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری غلطی سے مجھے آگاہ کیا، اس آگاہی سے میں نے آگاہی پائی۔ ایسے 2-3 جملوں سے عبداللہ نے اپنے اندر ایک نئے عبداللہ کو زبان دی۔ لڑکوں کے لیے ایسے جملوں کی حیثیت شاید رسمی ہی ہو، لیکن خود عبداللہ کے لیے وہ ایک منشور کی حیثیت لیے ہوئے تھی۔ عبداللہ نے بھی محسوس کیا کہ اس کے سونے سے میل چھٹ گیا ہے۔ تب سے اس کے ذہن میں ایک جملہ ترازو ہو گیا تھا، اگر میں خدا ہوتا تو بندوں کو یہ تمیز اور صلاحیت ضرور دیتا، تزکیہ نفس کی صلاحیت، تہذیب نفس کی صلاحیت جو اس میں بامسمہ ہے اور ابدیت کے لیے لازم ہے۔ ابھی آپ نے اعجاز احمد فاروقی کے ایک افسانے جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 21 میں شائع کیا گیا تھا، جسے آج دریافت ڈیجیٹل پر ظفر جمیل نے اس کی دوسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ماہنامہ دریافت، مدیر قمر جمیل، سرور آصف جمیل۔ شکریہ۔